بہم خصاصہ کہ اس ایمان کی جو برکت ہے ان کے دلوں میں ایمان اتر گیا ہے، تو ان کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کے مہاجر بھائی کے اوپر کوئی وقت پڑے اور کوئی اس کی حاجت ہو اور یہ حاجت پوری کرنے والے ہوں، حالانکہ یہ خود حاجت مند ہوں، تو مالک فرماتا اپنی حاجت اپنے بال بچوں کی ضرورت پہلے پوری نہیں کریں گے بلکہ اپنے بھائیوں کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ تب کہیں چاہے وہ خصاصہ ہو ان کے پاس، یعنی ان کو تنگی اور پریشانی خود ہو، ایک روٹی کا ٹکڑا مل جائے اور پیٹ کی آگ لگی ہو، تو اپنے بال بچوں کی آگ بجھانے کی بجائے اپنے ان بھائیوں کا خیال کریں گے، ان کے ساتھ ہی ساتھ کریں گے، ورنہ یہ وہ لوگ ہیں بڑے دل بڑے والے ہیں، ان کے اندر نہ بخیلی ہے نہ خود غرضی ہے، اور جو بخیلی اور خود غرضی سے بچا لیا جائے یہی صحیح معنوں میں اللہ کے یہاں مفلح اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ فرمایا یہ دو گروہ ہیں، ایک ان مہاجرین کا جن کو اللہ نے آزمایا ہے بڑی شدت کے ساتھ اور اس میں کامیاب ٹھہرے ہیں، اور پھر وہ گروہ ہے انصار کا کہ جنہوں نے ان کے سامنے اپنی آنکھیں بچھا دی ہیں، اور اس کے بعد پھر صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر اپنی جان اور مال کو اللہ کی رضا کے لیے میدان جنگ میں کھینچ لائے ہیں۔ فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، فرمایا یہ صحیح معنوں میں یہ آزمودہ لوگ ہیں، ان کا امتحان ہو چکا، ان کے دلوں میں صحیح معنوں میں ایمان اتر گیا ہے، یہی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، دوست ہیں، غمگسار ہے، صحیح معنوں میں بھائی چارہ ان کا بھائی چارہ ہے، مساوات ان کی مساوات ہے، اور اخوت ان کی اخوت ہے۔ اور پھر بتایا کہ دیکھو یہ پہلی بازی اللہ کے فضل و کرم سے تم نے سر کی ہے، یہ 14 برس کے بعد اللہ نے وہ مبارک دن تم کو دکھایا ہے کہ دشمن باوجود کے تم سے 3 گنے طاقت کا مالک تھا، لیکن وہ شکست کھا گیا ہے، اس بے طرح سے وہ مارا گیا ہے، ساری دنیا میں اللہ کی رحمت کا ڈنکا پھر گیا ہے کہ اللہ جس کو چاہے کامیاب کرے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ بات ختم ہو گئی، کامیابی کی منزل تم نے جھولی ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ آخری سانس تک تمہارے سامنے اسی ایمان کی بات کو رہنا چاہیے کہ اللہ کی بندگی کرو گے، اپنے عمل سے ثابت کر کے اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ اور اس راستے کے اندر جہاد کرتے رہو گے جب تک دم میں دم ہے اور سانسیں آ جا رہی ہیں، ورنہ والذین کفروا، یاد رکھو کہ کفر آسانی کے ساتھ تم کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کے دشمن ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے، چاہے وہ زبان سے بڑے بڑے دعوے کریں ایمانداری کے، اور کسی قوم کسی ملت کے اندر جو شمولیت کا ان کا دعویٰ انتہائی زور و شور کے ساتھ دنیا میں پھیلے، لیکن فرمایا جب ان کا ایمان ان کے اندر نہیں ہے تو اس پر نہ جانا یہ آپس میں ایک ہیں۔ والذین کفروا، جو کافر ہے بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، کفر ان کے اندر مشترک چیز ہے، جیسے مومنوں مہاجرین اور انصار کے اندر ایمان مشترک چیز ہے اور اس کی وجہ سے یہ بھائی ہے، اس لیے اور بے ایمانی اور کفر ہے ان کے اندر، یہی قرآن فرماتا ہے کہ دیکھنا کبھی جس کا ایمان صحیح نہیں ہے اس کو اپنا دوست نہ سمجھنا۔ مالک فرماتا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، کہ دیکھو کہ جو ظالم ہیں، جو اللہ کے حق میں دسترازی کرنے والے کافر اور مشرک ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان پر کبھی اعتماد نہ کرو اور اللہ پر اعتماد کرو۔ واللہ ولی المتقین، اگر تقوی اور ایمان کی روش پر جمے رہو گے تو تمہارا والی، تمہارا حامی و ناصر، تمہارا مالک ہے اور تم کو سہارا دے گا، تم کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے گا۔ فرمایا والذین کفروا، تو کفار کے ساتھ کوئی تمہاری روح و رعایت ہوگی، کوئی لین دین کا معاملہ نہ ہونا چاہیے، اور وہی روش جو تم نے اختیار کی ہے اس بدر کی جنگ میں وہ برابر جاری رہنا چاہیے۔ اور الا تفعلوہ، دنیا چاہتی ہے کہ تم غافل ہو جاؤ اور سمجھو کہ تم منزل کو پا گئے ہو، فرمایا نہیں، برابر جمے رہو۔ الا تفعلوہ، اگر تم نے یہ روش اختیار نہ کی، یہ کام نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو اس دنیا کے اندر فتنہ ہی فتنہ ہوگا اللہ کی بجائے، جب شیطان کی حکومت ہو، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے کہے پر چلا جائے، تو اس کے بعد تم جانتے ہو
کہ کبھی دنیا کو سکون نہ مل سکے گا، اس دنیا کے اندر بھی، اور اس کے بعد ہمیشہ کی آگ ان کا مسکن بنے گی۔ اس لیے ایمانداروں، آخری حد تک تمہاری آزمائش اور امتحان ہے، اور وہ امتحان اس کا ہے کہ ایمان کا اقرار تم نے کیا ہے، ایمان کو پاک صاف کرو اور خالص ایمان کو لے کر خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے دین کا مظاہرہ کرو، سچے دین کے تقاضے پورے کرنے کے بعد دعوت حق یہ اٹھاؤ، اور اس راستے کی آزمائشوں کے اندر ثابت قدم رہ کے اگر ہجرت کا موقع اللہ کی توفیق سے آ جائے تو ہجرت کرو، اور اس کے بعد پھر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پوری طرح سے کمر بستہ ہو کر اللہ کے دشمنوں سے جنگ۔ یہ تو ان کا ذکر فرمایا گیا، لیکن یہ چیز کیسی تھی کہ جو خاص مکے کے رہنے والے نہیں بھی تھے، دور دور سے تھے، جس کو اللہ فرماتا ہے رفعنا لک ذکرک، کہ آپ کا ہم نے ذکر بلند کیا ہے اپنی رحمت سے، اتنے آپ کو ساتھی مہیا فرما دیے ہیں جان قربان کرنے والے اللہ کی راہ میں، اور کس طرح سے دشمنوں کے ذریعے سے ہم نے آپ کی بات کو پھیلایا ہے کہ جو آ رہا ہے مکے کے اندر، اور اس حالت میں کہ جب کشمکش ہو رہی ہے تو مکے کے سردار اور ان کے جو تابع دار لوگ ہیں وہ پروپیگنڈے کے لیے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، کبھی تقریریں کرتے ہیں، کبھی ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ دیکھنا ایک شخص یہاں پیدا ہوا ہے، باپ دادا کو بڑا کہتا ہے، ان کے دین کو عیب لگاتا ہے، اس نے ہمارے اندر انتشار پیدا کر دیا ہے، تم دیکھنا بربادی سے بچ جانا، اس کی بات کرنا۔ لیکن اللہ نے اس بات کو دشمنوں کے ذریعے سے جو بات اللہ چاہتا تھا پہنچے، جو دوستوں کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتی تھی، اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ وہ دشمنوں کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور آہستہ آہستہ پورے ملک میں جگہ جگہ چرچا ہونے لگا ہے کہ ایسے ساتھ پیدا ہوئے ہیں رسول کہتے، اور اس کے بعد کہتے باپ دادا شرک کے اوپر تھے، اور اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد توحید کا نعرہ لگائیں اور توحید کے لیے اپنی جان کو، اور پھر وہ جو لوگ آئے ہیں باہر سے ان کی تربیت کا یہ انداز ہوا ہے کہ جان کی آخری بازی کھیلنے کے لیے بھی وہ سوال کرتے ہیں، اور یہ نبی موسیٰ عبداللہ ابن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ، جن کا نام عبداللہ تھا، قیس کے بیٹے تھے قبیلے اشعر، جن کے لیے اللہ کے نبی سب نے بتایا ہے کہ کیا کہنے، کیسے یہ لوگ آپس کے اندر کیسے فراغ دل اور ایثار کرنے والے ہیں کہ ارملو فی المدینہ، کہ یہ آ گئے ہیں ہجرت کرنے کے بعد، نبوت کے 20 سال گزرنے والے تھے، تب یہ یمن سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور مدینے میں جا کر ٹھہرے ہیں، اور اس کے بعد نبی صاحب فرماتے ہیں ان کی آپس میں محبت اور ایثار کا یہ عالم ہے کہ اگر کہیں مدینے میں ان کے کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جائیں، یا یہ لوگ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلیں اور وہاں زاد راہ اور کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جائیں، تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی جو تمہارے پاس ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے سب لا کے ڈال دو، غریب ابھی کی کوئی پرواہ نہیں، تمہارا گھر بھرا ہو تو وہ سب لا کے ڈال دو، کسی کے پاس ایک مٹھی جو ہے وہ بھی فرمایا کہ وہ سب لوگ ڈال کر جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ لا کر ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نفلی کے لحاظ سے پورے برابری کے ساتھ ایک پیمانے سے سب کو برابر بانٹ دیا جاتا ہے، کچھ پرواہ نہیں کی جاتی، اس نے کچھ ڈالا تھا اس کے اندر ذخیرے میں یا اس سے کچھ نہیں ڈالا تھا۔ انہیں کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قرات کر رہے تھے، ایسی ان کی میٹھی آواز تھی کہ آپ نے کہا کہ مزامیر داؤد علیہ السلام میں سے تم کو مزمار ملا ہے، یہ وحدت سے کبھی یہ قرات کریں تو اس طرح سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں یہ پہنچ جائیں تو ان سے درخواست کرتے تھے کہ بھائی قرآن کی تلاوت کرو، اور قرآن کی تلاوت ہوتی تھی صحابہ کرام کی دوڑیاں گر جاتی تھی آنسوؤں سے۔ تو یہ وہ ہے کہ جہاں قاری بھی ہے جن کے لیے